السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی میں ہم چاہے کتنے بھی مایوس ہوں، لیکن اگر یقین اللہ پاک پر ہے اور ہمیں پورا یقین ہو کہ اللہ پاک ہمیں اس مشکل سے نکال دے گا یا ہماری دعا کا وہ آنسر کرے گا، کیونکہ بے شک اللہ پاک اپنے بندے کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، تو ہمیں بہت زیادہ سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اتنے ٹف ٹائم میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنا آپ کو موٹیویٹ کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر یقین رکھیں، زیادہ سے زیادہ وہ دعائیں پڑھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں مشکل کے وقت میں پڑھنے کی، اور پیغمبروں کی جو دعائیں آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان بہت مشکل میں ہوتا ہے تو میں آج آپ کو ایک ایسی دعا بتانے والی ہوں جو اگر آپ نے پڑھ لی نا، آپ کی بڑی سے بڑی بھی مشکل ہے وہ حل ہوگی تو ہوگی، ساتھ ہی آپ کو سکون ملے گا اور آپ کا یقین انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بڑھے گا۔ وہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، جب وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے کہا ڈال دو تم، میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ اللہ مجھے بچا لے گا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھی آئے کہ ہم آپ کی مدد کریں، تو انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں، جب اللہ راضی ہے تو میں راضی ہوں اور وہ مجھے بچا لے گا، مطلب میں اب اللہ پر ہی ڈیپینڈ ہوں اور اس پر یقین رکھتا ہوں۔ تو پتہ ہے انہوں نے آگ میں دعا پڑھی، آگ میں جب ڈالے گئے، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ آپ کو پتہ ہے اتنی پیاری دعا ہے، اتنی پیاری دعا ہے، اس پہ ہم اس کی میننگ پڑھیے دھیان سے۔ اس سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا مولا ہے، وہی کارساز ہے اور میں اسی سے مدد مانگتا ہوں۔ مطلب کتنا اچھی دعا ہے نا، ہم اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، صرف تو ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں اور کسی چیز کی نیڈ نہیں ہے۔ تو اللہ کی حمد بیان کیجیے، اس کو پسند ہے۔ تو پتہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے تو آگ نے رسی کو بھی جلا دیا، یہاں تک کہ جو بھی چیزیں تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ جو آگ لگی تھی نا وہ بھی جل گئی، بٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ پائی۔ اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم توکل کر کے اللہ پر یقین رکھیں کہ ہاں اللہ ہمیں نکال دے گا۔ اللہ پاک جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھ سکتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا سکتا ہے، تو ہماری مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ہمیں تھوڑا سا توکل کرنا ہوگا اور اپنا آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہوگا کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کوئی کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ یہ دعا کو بالکل بھی مس نہ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، روزانہ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، ہاتھ جاتے یا آپ کی دعا ہے، آپ کسی پرابلم میں جس چیز کے لیے بھی آپ پڑھیں گے نا، انشاءاللہ اس چیز کے لیے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اور آپ کی کوئی دعا ہے تو بھی پڑھیں، ایک تسبیح پڑھ لیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، بٹ میں کہوں گی کہ اس دعا کو اپنے دعا میں شامل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سکون ملے گا۔ اور ایک اور بات، اگر آپ مشکل میں، اگر آپ کو لگتا ہے سامنے والا بھی مشکل میں، تو کوشش کریں اس کو، مطلب اس انسان کی ہیلپ کر سکیں۔ اگر مشکل سے نہیں نکال سکتے تو کچھ اس سے ایسا بولنے کہ اس کو سکون ملے، مطلب اس کی غم کی زندگی میں تھوڑا چین آئے، کیونکہ اللہ پاک رحم کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور جو انسان اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ پاک اس پر رحم فرماتا ہے۔ تو پلیز زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی مدد کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندے کے ساتھ غلط نہیں کرتا۔ پورے توکل اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کریں، اللہ اپنے بندے کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ وقت ہے گزر جائے گا، کوئی بات نہیں، بٹ کوشش کریں اپنا آپ کو موٹیویٹ کرنے کی، موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ لیں یوٹیوب پہ، اور نماز کو بالکل نہ چھوڑیں، نماز ٹائم پر پڑھیں، کیونکہ سب سے مین چیز یہی ہے کہ ہم نماز ٹائم پر پڑھیں، اینڈ دین باقی اللہ تو ہے ہی، وہ سب